بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خریدا ہے تو آپ قبضے میں، صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے، قبضے میں لیں گے. اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے. قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیب میں رکھوں، قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دیں کہ بھئی یہ پیٹی عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی، جدا ہو گئی. اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا نا، یہ نقصان کس کا ہے؟ آپ کا مال یہاں سائڈ پہ لگا ہوا ہے، میں جانوں آپ جانیں، یہ ہم نے آپ کا باپ بندہ بیچ کے اٹھاؤ نہیں اٹھا. اس دوران اگر میں بیچ دیتا ہوں تو جائز ہے. کیوں؟ جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی یا خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے، الگ ہے. جب تک عام خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے، نقصان ہوگا تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے؟ رسک کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھائی یہ آپ کی آٹے کی بوری پڑی ہے، چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں، تصویر بھیج دیں، یا ویسے بتا دیں بھائی یہ آپ کا آٹا ہے، اب ہم اس سے کیا ہے، بری سے یہ متعین آٹا ہے، یہ ہم نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے الگ کر دیا ہے، اب یہ میرے رسک میں آ گیا. اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرعاً بیچنا کیا ہے، جائز ہے. عمل کے پیسے نہیں لے رہا، اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں. تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے. اس کا رسک آپ اٹھائیں گے، وہ نہیں اٹھائے گا. تو ڈراپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں، تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں نا، خریدنے کا وعدہ کرو، بیچو نہیں، بیچنے کا وعدہ کرو، یہ جائز ہو جائے گا. پھر مثال کے طور پر عبد الرؤف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی، میں نے کہا بھائی میں اٹھاؤں گا، ابھی اٹھا نہیں رہا، وعدہ ہے، ابھی میں نے خریدی نہیں ہے. پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں، بتا بھائی خریدے گا؟ وہ کہ ہاں خریدوں گا. خریدا نہیں ہے، خریدنے کا وعدہ کرے. تو صرف وعدہ، اس وعدے کی بیس پہ میں اس کو کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے اس کے گھر دے آ، یہ اٹھا کے گھر دے آئے، پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ، ابھی میری یہ والی بے مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاں کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے، میری طرف سے قبضہ کر لو آپ میرے وکیل بن کے. اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا؟ میں بن گیا، اور میرے قبضے میں بھی آ گئی کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا، بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے یہ میری، ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں. نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میرا. میں بولوں گا یہ چیز ابھی میری ہے، تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا تو اس پہ قبضہ کر، اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر وہ کہے نہیں پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی؟ لوگ اس گھننے پن میں نا کہ ہم رسک کوئی نہ لیں، نقصان کا ذرا بھی ہمیں نہ ہو، بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں؟ مشین بن جائیں. پھر وہ آتے ہیں مولویوں نے پابندیاں لگائی ہوئی. مولوی کو کیا ہو رہا ہے تیرا خربوزہ بکے یا نہ بکے؟ بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں، یہ گورے کے پاس نہیں ہے، تبھی وہاں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے، انتہائی غیر منصفانہ ہے. تو اب میں ان کو فون کروں گا، آپ کا کیا نام تھا؟ علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا، خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی؟ ہاں جی پہنچ گئی. آپ نے میری طرف سے قبضہ کر لیا؟ ہاں جی قبضہ کر لیا. یہ میری پیٹی ہے، آپ کی پیٹی نہیں ہے، اس کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا. اچھا بتائیں خرید رہے ہیں؟ کہ میں نہیں خرید رہا. تو یہ لالے پڑ جائیں گے کس کو؟ میں کہوں گا تیرا باپ بھی خریدے گا. ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، دھمکیاں دے سکتے ہیں، جب تک یہ خریدے گا نہیں. یہ نقصان، یہ رسک کس کا ہے؟ میرا رسک ہے. تو پھر اگلی بے ہوگی کہ بھئی یہ پسند آیا؟ ہاں جی پسند آیا. ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو؟ ہاں جی میں نے آپ سے یہ 600 کی خریدی، مال بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بیچی. ڈراپ شپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے. دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں نا، وہ بکنے کے بعد واپسی کا آپشن ایک الگ چیز ہے، بکنے سے پہلے واپسی کا آپشن ہونا چاہیے. اس کو دکھا کے آپ سودا ڈن کریں کہ اب، اور دکھا کے بھی نہیں، اس کو پکڑائیں، اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو. یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، سمجھتے ہو؟ تو یہ کرنا پڑے گا. اور آسان حل اس کا یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. سیدھا سیدھا آپ عبد الرؤف سے بولیں کہ عبد الرؤف بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکواؤں گا اور میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا، فی خربوزہ مجھے اتنا پروفٹ چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ 500 کی پیٹی ہوگی تو مجھے 100 روپے اس میں چاہیے. علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا، تم انٹرنیٹ پہ تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں، ان کو میں نے خربوزے کی تصویر دی، ہاں بھائی پسند ہے، خربوزہ ان کا ہے، اور یہ ساری
ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے, رسک بھی یہ لیں گے, ان کو میں نے پہلے بتا دیا. تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی اجرت لے رہے ہیں, خربوزے کی اجرت نہیں لے رہے. یہ آسان طریقہ ہے, یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں, تو کمیشن ایجنٹ بن کے. لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا. ڈراپ شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا, وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا, آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں آپ کسٹمر کو یہ بتاؤ گے کہ میں کسی کی طرف سے, یعنی موکل کو یہ بتاؤ گے جس کے آپ وکیل بن رہے ہو کہ میں آپ کا مال بکوانے کے پیسے لے رہا ہوں, اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا. تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ, ابھی تو جمعے کا بیان ہے نا, تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہے. ڈراپ شپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, اس کے شرعی احکام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جلدی سے سوال دے دو. ہو رہے تو میرا ابھی تو ڈراپ شپنگ مقصد نہیں تھا, ابھی تو یہ تھا کہ لوگوں نے نا اپنی بزنس ہے تو جو جس کے مولوی خلاف اس کو لگے کہ یہ مولانا کے فتوے کی وجہ سے میری تجارت کو نقصان ہو تو مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک گولڈن کی کے نام سے آیا تھا کہ 5 آدمیوں کو یہ پروڈکٹ بیچو, وہ آگے جتنے 5 کو بیچیں گے فری میں آپ کو کمیشن ملے گا. علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, یہ جائز نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے مولویوں کا بہن مولویوں کے چکروں میں نہ پڑو. او بھائی آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے, آخر میں جو بندے بچیں گے نا جن کو آگے 5 آدمی پہنانے والے ملیں گے ہی نہیں, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسلام کی پابندیاں انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, مولویوں کے فائدے کے لیے یا مولویوں کے نقصان کے لیے نہیں ہوتی.